بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا خیر و عافیت سے رکھیں۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان مسلمان ہوا۔ اس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزے بنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ چلتے ہوئے کسی انصاری آدمی کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ اس کو گھر کے اندر ایک عورت غسل کرتی ہوئی نظر آ گئی اور ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بدنگاہی کا پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ وہ اس خوف کی وجہ سے جدھر منہ تھا اسی طرف بھاگ نکلا اور مکہ اور مدینے کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ 40 روز گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ادھر حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک آدمی پہاڑوں میں مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تلاش کا حکم دیا۔ دونوں حضرات حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینے کے پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے اس کی تلاش میں چل دیے۔ ان کو مدینے کا رہنے والا زفافہ نامی ایک چرواہا ملا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان پہاڑوں میں کسی نوجوان کا علم ہے جس کا نام ثعلبہ ہے؟ اس چرواہے نے کہا، شاید آپ اس نوجوان کا پوچھ رہے ہیں جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تجھے کیسے علم ہے کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو وہ نوجوان ان پہاڑوں سے نکلتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے کاش تو میری روح کو قبض کر کے روحوں میں داخل کر دیتا اور میرا جسم مردوں میں شامل ہو جاتا۔ اے کاش کہ تو مجھے روز قیامت حساب کے وقت رسوائی سے بچا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس اسی نوجوان کی تلاش ہے۔ وہ چرواہا ان دونوں حضرات کو ساتھ لے گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان پہاڑوں سے نکلا، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے وہی جملے کہہ رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور جا کر اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، البتہ گزشتہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا ذکر کیا گیا تھا اور مجھے اور سلمان ہم دونوں کو تمہاری تلاش کا حکم فرمایا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے عمر، مجھے ایسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جانا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو۔ چنانچہ دونوں حضرات ثعلبہ بن عبد الرحمن کو ساتھ لے آئے۔ جب نماز کا وقت ہوا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو حضرت عمر اور سلمان فارسی سے جلدی سے صف میں جا کر مل گئے۔ ثعلبہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو غش کھا کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ثعلبہ کہاں ہیں، اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ یہاں حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کر ثعلبہ کو ہلایا۔ چنانچہ ثعلبہ بن عبد الرحمن ہوش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ثعلبہ تم مجھ سے کیوں غائب رہا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گناہ کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے ایسی آیت نہ بتلا دوں جو تیرے تمام خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دے؟ اس نے عرض کیا، ضرور بالضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھا کر
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ نے اس کو واپس گھر جانے کا حکم فرمایا۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن مسلسل 8 دن بیماری کے حالت میں رہے۔ پھر ایک روز حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ کے پاس تشریف لے جائیں کیونکہ وہ غم کی وجہ سے موت کے قریب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اٹھو اور ثعلبہ کے پاس میرے ساتھ چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے ہٹا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا لیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سر اس قابل نہیں کیونکہ وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے گوشت، پوشت اور ہڈیوں میں چوٹیاں چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں فرمایا تھا کہ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہے اور اللہ رب العزت آپ کو فرما رہے ہیں کہ اگر میرا یہ بندہ ساری روئیں زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو میں اس کے اس قدر گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان اس نوجوان کو بتلایا۔ اس نے زور سے ایک چیخ ماری اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غسل اور کفن دفن کا حکم فرمایا۔ نماز جنازہ کے بعد اس کو دفن کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ دفن کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ اس جنازے میں شریک فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے میں اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔